الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت خلیل ملت، خلیل العلماء، حضرت مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل سنت و جماعت کی اکابر شخصیات میں سے ایک ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے تدریس کا ہنر بھی عطا فرمایا اور تصنیف کا سلیقہ بھی عطا فرمایا. نامور عالم دین تھے اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب، ان کی تصحیح کا کام آپ نے بڑے اچھے انداز میں کیا، اور اس کو ہم لوگ طالب علمی کی زبان میں، طالب علمانہ زبان میں کہتے ہیں کہ شرح مسجی، یعنی شرح اس طرح سے کرنا کہ متن اور شرح ایک ہی آدمی کے محسوس ہوں. تو مفتی خلیل صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بعض کتب کی تشریح اور تصحیح اس انداز کی اس سے کی کہ وہ جو آپ کی تشریح بین القوسین ہے، اگر قوسین کو ہٹا دیا جائے تو قاری بالکل فرق محسوس نہیں کرے گا کہ مؤلف کا، مصنف کا کلام کون سا ہے اور مسائل کا کلام کون سا ہے. تو یہ اللہ نے بڑا آپ کو ید طولہ اس میں عطا فرمایا. مفتی خلیل خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لکھنا آتا تھا، اور لکھنے کا ہنر اللہ رب العزت نے انہیں خوب عطا فرمایا. مجھے اس بات کا اعتراف ہے کہ میں نے سب سے پہلے اپنے جس استاد سے اسلامی کتاب پڑھی وہ ہمارا اسلام ہے. تو مولانا محمد ابراہیم خان بچوں کو، بڑوں کو، بالغان کو ہمارا اسلام سبقاً پڑھایا کرتے تھے اور انہیں حفظ کرایا کرتے تھے. اور یہ کتاب اتنی زبردست کتاب ہے، اتنی عام فہم ہے کہ جب بھی کوئی مجھ سے پڑھا لکھا آدمی یہ پوچھتا ہے کہ کوئی اسلامیات کی ایسی کتاب دیں جو ہمارے بچوں کے اور ہمارے کام آئے اور اس میں تقریباً زندگی کے سب مسائل ہوں، تو میں انہیں ہمارا اسلام تجویز کرتا ہوں. یہ میں نے سینکڑوں لوگوں کو، بیسیوں لوگوں کو ہمارے اسلام کی طرف متوجہ کیا. اور جب میں جامع غوثیہ رضویہ میں پڑھانے کے لیے آیا تو میں نے یہاں مدرسے کے نصاب میں ہمارا اسلام شامل کرایا. تنظیم کا جو نصاب ہے، متعارف ہونے سے پہلے ہمارا اسلام ہمارے ہاں دارالعلوم میں پڑھایا جاتا رہا ہے. مفتی خلیل خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مایہ ناز شاگردوں میں سے ہیں، اور حضرت نے بہار شریعت کے آخر میں جن تلامذہ کا ذکر کیا اس میں آپ کا نام بھی موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ استاد کی نظر میں مقبول اور محبوب شاگرد ہیں، اور استاد نے جب اپنی شاگردوں کی ترتیب اور ان کے نام لکھے تو آپ کے ذہن و قلب سے حضرت مفتی صاحب کا نام محو نہ ہو سکا. میں نے سن 1980-81 میں دارالعلوم امجدیہ سے دورہ حدیث کیا. جب میں وہاں پڑھتا تھا تو بتایا جاتا تھا کہ ہر سال امتحان کے لیے حضرت مفتی خلیل خان صاحب کو بلایا جاتا ہے. تو جس سال میں نے دورہ حدیث کیا تو مجھے بھی یہ خیال تھا کہ حضرت تشریف لائیں گے اور یوں زیارت کا موقع ملے گا، لیکن کچھ مجبوری تھی، حضرت علیل تھے، تو ان کی جگہ پھر مفتی سید شجاعت علی قادری رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا گیا، اور یوں انہوں نے ہمارا امتحان لیا، اور یہ آرزو میرے دل میں رہ گئی. البتہ میں نے پھر دارالعلوم امجدیہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے عرس پر
حضرت مفتی خلیل خان صاحب کی کئی بار زیارت کی. بہت ہی خلیق، ملنسار اور متاثر کن جاذبیت شخصیت میں تھی، اور ان کی صورت بھی بہت عمدہ تھی، ان کی سیرت بھی بہت عمدہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں کئی گنا کمال عطا فرمایا، اور ان کی کئی یادگار کتابیں ہیں. انشاءاللہ العزیز عرصے تک، طویل عرصے تک ان کی کتابوں سے دنیا استفادہ کرے گی. اور اللہ رب العزت نے پھر کیسا کرم کیا کہ حضرت سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رضی اللہ عنہ ساری زندگی غوث پاک کا نمک کھایا اور غوث پاک کے ترانے بجائے، اور پھر انہی کے ایک شہزادے کے قدموں میں آپ کو وہاں جگہ ملی. اللہ ان کی تربت اطہر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور آپ کے صاحبزادگان خصوصاً حضرت مفتی احمد میاں برکاتی مدث اللہ العالی، اللہ انہیں صحت دے، عافیت دے، اور ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور مشکلیں آسان فرمائے، اور ان کی جو اولاد ہے تا قیام قیامت اللہ رب العزت ان سے اہل علم پیدا کرے، اور وہ اپنے امجد کی علمی ورثہ کے وارث بنے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.